خوف کا آئینہ۔ گاؤں جراوالا کے قریب ایک پرانا مکان تھا جسے لوگ خاموش حویلی کہتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں 20 سال پہلے ایک خاندان رہتا تھا، مگر ایک رات پوری حویلی میں ایسی چیخیں سنائی دی کہ پورا گاؤں لرز گیا۔ اگلی صبح جب لوگ جانے کی ہمت کر سکے تو اندر کوئی نہیں تھا، صرف فرش پر خون کی خشک لکیریں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور جلے ہوئے موم بتیوں کے ٹکڑے ملے۔ اس دن کے بعد حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے جو ہر اس انسان کو سزا دیتی ہے جو غرور، ضد یا لالچ میں آ کر اس کے گھر میں قدم رکھے۔ مگر اس کے باوجود گاؤں کے کچھ نوجوان اکثر شرط لگاتے کہ کون اندر جانے کی ہمت رکھتا ہے۔ انہیں نوجوانوں میں ارسلان نامی ایک لڑکا بھی تھا جسے دوسروں کو چیلنجز دینے اور خود کو بہادر ثابت کرنے کا جنون تھا۔ ارسلان کا ماننا تھا کہ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب لوگ اپنی کمزوریوں سے گھبرا کر خود ہی کہانیاں بنا دیتے ہیں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ جگہیں واقعی انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک شام ارسلان کے دوستوں نے اسے دوبارہ چھیڑا کہ اگر وہ اتنا ہی بہادر ہے تو آج رات حویلی میں جا کر سچ ثابت کرے۔ ارسلان نے غصے اور ضد میں آ کر فوراً حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ وہ نہ صرف اندر جائے گا بلکہ ویڈیو بنا کر سب کو دکھائے گا کہ اندر کچھ بھی نہیں۔ رات کے 12:30 بجے جب سارا گاؤں سونے لگا، ارسلان ہاتھ میں ٹارچ اور موبائل لیے حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ فضا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے ہوا بھی ڈری ہوئی ہو۔ دروازہ دھکا دیتے ہی چرچراہٹ کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈ کا ایسا جھونکا آیا جسے کسی نے اس کے کان میں سانس لی ہو۔ دیواروں پر لٹکتی پرانی تصویریں ہل رہی تھیں، حالانکہ ہوا ایک قدم بند ہوتی۔ اچانک پیچھے سے کسی بچے کی ہنسی سنائی دی، مگر مڑنے وہاں کچھ نہ تھا۔ ارسلان نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب اس کا وہم ہے اور آگے بڑھ گیا، مگر جیسے جیسے وہ چلتا گیا قدموں کی آوازیں اس کے پیچھے بڑھی گئی۔ حالانکہ وہ اکیلا تھا، وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جہاں درمیان میں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ آئینے پر نہ گرد تھی نہ دھڑار، بلکہ وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی نے ابھی صاف کیا ہو۔ ارسلان نے ٹارچ آئینے پر ماری تو اسے اپنا عکس نظر آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ عکس اس کی طرح ہل نہیں رہا تھا۔ وہ کھڑا تھا مگر آئینے والا ارسلان آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ارسلان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے جوتے فرش سے جیسے چپک گئے ہوں۔ پھر آئینے والے عکس کے پیچھے ایک عورت کی دھندلی شکل ابھری، لمبے بال، سفید آنکھیں اور سیاہ لہراتا چہرہ۔ وہ آئینے کے اندر سے باہر نکلنے لگی۔ ارسلان نے زور سے چیخ ماری اور پیچھے کی طرف بھاگا، مگر کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عورت کی سرگوشی گونجی، جو غرور کرے وہیں ختم ہو جائے۔ آئینہ زور سے کانپا اور اس میں سے ٹھنڈا دھواں نکل کر کمرے میں پھیلنے لگا۔ دھواں جیسے جیسے پھیلتا گیا کمرے کی فضا بھاری ہوتی گئی۔ ارسلان کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتا رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے کانوں میں مختلف آوازیں آنے لگیں، کسی عورت کی رونے کی آواز، کسی بچے کی چیخیں اور کسی بوڑھے شخص کی ہچکچیاں۔ اس نے ٹارچ دوبارہ آن کی تو دیکھا کہ دیواروں پر ہاتھوں کے سائے تیزی سے حرکت کر رہے تھے، جیسے سینکڑوں لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آئینے سے وہی عورت پھر نمودار ہوئی، اس بار زیادہ واضح۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ارسلان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز سرد تھی، تم نے ہماری نیند کو للکارا، اب ہم تمہیں آرام نہیں دیں گے۔ ارسلان نے ہمت کر کے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور آئینے کی طرف پھینکا۔ آئینہ چکنا چور ہوا مگر اس کے ٹوٹتے ہی پورا کمرہ لرز اٹھا۔ ٹوٹی ہوئی کرچیاں زمین پر گری مگر ہر کرچی میں عورت کی آنکھیں جلملانے لگی۔ ارسلان خوف سے چیخا ہوا، باہر بھاگنے لگا مگر راہداری پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر موڑ نئی دیوار میں بدل رہا تھا، جیسے حویلی اسے قید کرنا چاہتی ہو۔ وہ بھاگتا ہوا ایک طویل راہداری تک پہنچا جہاں صرف ایک لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کا چہرہ آدھا روشنی میں اور آدھا اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ ارسلان نے اسے دیکھ کر مدد کی درخواست کی مگر بوڑھا شخص مسکرایا اور بولا، میں تو 20 سال سے یہاں قید ہوں، تو ابھی آئے ہو؟
یہ سن کر ارسلان کا دل بیٹھنے لگا۔ بوڑھے نے کہا، یہ جگہ ان لوگوں کو قید کرتی ہے جو اپنی ضد اور غرور پر قابو نہیں رکھتے۔ باہر جانے کا راستہ تب ہی ملتا ہے جب دل میں سچ کا نور ہو، نہ کہ نخوت کا اندھیرا۔ ارسلان نے کانپتی آواز میں کہا کہ وہ اپنی غلطی سمجھ چکا ہے اور اب باہر جانا چاہتا ہے۔ بوڑھے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھو۔ ارسلان نے مڑ کر دیکھا تو راہداری غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک لکڑی کا دروازہ تھا جس کے کناروں سے روشنی جھلک رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً دروازہ کھولا اور ایک بھرپور جھونکے نے اسے باہر دھکیل دیا۔ وہ باہر آ کر زمین پر گرا اور گھبرا کر سانس لینے لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس کے دوست دوڑتے ہوئے آئے اور حیران رہ گئے کیونکہ وہ تو صرف ایک رات گیا تھا، مگر ارسلان کو لگا جیسے برسوں گزر گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سب نے پوچھا کیا ہوا، مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکا کیونکہ زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ بعد میں جب وہ حویلی کے قریب سے گزرا تو اس نے کھڑکی میں کسی کو کھڑا دیکھا، وہی عورت جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد ارسلان بدل گیا۔ وہ پہلے والا مغرور ضدی انسان نہ رہا۔ اب وہ ہر بات میں عاجزی اور احتیاط کرتا اور دوسروں کا مذاق کبھی نہ اڑاتا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ بعض جگہیں صرف دیواریں نہیں ہوتی، وہ انسانوں کے کردار کا امتحان لیتی ہیں، اور جس کا دل اندر سے خراب ہو وہ حویلی سے کبھی سلامت نہیں نکل پاتا۔